ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ترتیل القرآن اور ARY ٹیلی ویژن کی طرف سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد افضل نوشاہی۔ ناظرین، یہ پروگرام آپ ہر جمعۃ المبارک کو اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھتے اور سنتے ہیں۔ اس میں قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ تلاوت کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور پھر جو پڑھا جاتا ہے اس کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، اور پھر اس کی تفسیر آپ سنتے ہیں۔ ناظرین، اس دور میں الا ماشاءاللہ ہر شخص مادیت پرستی کا شکار ہے، اور اس مادیت پرستی نے ہمارے دل سخت کر دیے ہیں، اور اس شقاوت قلبی کی وجہ سے ہمارے اعمال کے اندر سختی آ گئی ہے، اور ہمارا بولنا سخت ہے، ہمارا بیہیویئر سخت ہے، اور ہمارے اعمال یہ بتاتے ہیں کہ ہم کسی کے لیے رحم دل نہیں ہیں الا ماشاءاللہ۔ اگر اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو یہ قرآن سے دوری کی وجہ سے ہے۔ قرآن دل میں نرمی پیدا کرتا ہے، اور احادیث کے اندر ناظرین آتا ہے کہ قرآن غم سے لبریز نازل ہوا۔ قرآنی مضامین آپ کے دل کو نرم کرتے ہیں، اور آپ کے دل کو جوڑ دیتے ہیں، آپ کے دل کی کیفیات کو نسبت عطا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے ساتھ، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے ساتھ۔ اور جب ایک بندہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، تو اس کے اعمال کے اندر ترجیحی طور پر نرمی بھی آتی ہے، اور آقا علیہ السلام کی محبت کے صلے میں ایسے اعمال سرزد ہوتے ہیں کہ جن سے انسانیت کو سکون ملتا ہے، معاشرے میں سکون کی کیفیات جنم لیتی ہیں۔ دل کی سختی کی وجہ سے ہمارا جو بیہیویئر ہے، ہمارا جو تعاون ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اس کی فضا تو بالکل الا ماشاءاللہ ختم ہو چکی ہے۔ میں ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں، آپ سنیے اس کو، کہ حضرت عبداللہ بن عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اپنی دادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن سنتے تو کیا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی تھیں، اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا وصف بیان کیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے کہا بے شک بعض لوگ یہاں ایسے بھی ہیں کہ ان میں سے جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ ناظرین، اس حدیث پاک کی روشنی میں ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ جب ہم قرآن کے ساتھ متعلق ہو جاتے ہیں اور قرآنی مضامین میں کھو کر قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھنا برکت ہے، قرآن کو دیکھنا برکت ہے، اللہ کا فضل ملتا ہے، لیکن قرآن میں کھو کر، قرآنی مضامین اور قرآنی فکر میں گم ہو کر قرآن کی تلاوت کرنا اور پھر اس کی زیارت کرنا، اس کے صلے میں ہمیں نرمی ملتی ہے دل کی، اور پھر جب نرمی ملتی ہے تو ہمارا دل متعلق ہو جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ کے ساتھ۔ اس کے صلے میں ہماری آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت کے آنسو ہوتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے درد کے آنسو ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں تاکہ ہمارا دل نرم ہو جائے، اور ہم نہ صرف اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، بلکہ معاشرے کے لیے رحم والے بن جائیں۔ یہی بات اللہ کو پسند ہے، اور ہمارے پروگرام ترتیل القرآن کا مدعا و منشا بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑا جائے، آپ کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جائے۔ اور ناظرین، آج پروگرام ترتیل القرآن میں ہماری خوشبختی ہے کہ ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ ہیں جن کا میں تعارف پیش کرتا ہوں۔ آپ صاحبان تصوف میں سے ہیں،
جب صاحبان تصوف اور اہل تصوف قرآن کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں تو ایک ایک لفظ سے معرفت کے سمندر نکالتے ہیں. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ ہیں وہ زیب آستانہ عالیہ گڑھی شریف جناب حضرت علامہ خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. اور ناظرین، آج پروگرام ترتیل قرآن میں جو قاری قرآن ہمارے ساتھ ہیں گو وہ عمر کے اعتبار سے چھوٹے ہیں، لیکن اللہ کریم نے انہیں قرآن کریم کی تلاوت کے سلے میں اور فن قرات کے سلے میں اور ترتیل القرآن کے سلے میں معاشرے میں، ملک میں ایک نمایاں مقام سے نوازا ہوا ہے. میں خوش آمدید کہتا ہوں محترم قاری ذیشان حنیف قادری صاحب. آپ حافظ قرآن بھی ہیں ماشاءاللہ، اور گزارش ہے آپ سے اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ اکبر. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي
अल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन, आपने सूरह अल-फातिहा कुरान करीम की बहुत खूबसूरत सूरत जिसके बड़े फ़ज़ाइल हैं, आपने तिलावत कलाम पाक समात की। अब हम बढ़ते हैं मोहतरम ख्वाजा ग़ुलाम कुतुबुद्दीन फ़रीद साहब की तरफ तर्जमा और तफसीर के लिए। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। शुक्रिया शाहिद साहब। आपका बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह अकबर। सब खूबियाँ अल्लाह को जो मालिक सारे जहान वालों का, बहुत मेहरबान रहमत वाला, रोज़े जज़ा का मालिक। सुभान अल्लाह। हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें। अल्लाह अकबर। हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया, अल्लाह न उनका जिन पर गज़ब हुआ अल्लाह। और न बहके हुओं का। नशई साहब, ये सूरह फातिहा है जी जो तरतीब के एतबार से पहली सूरत है। जी। आगाज़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो हर सूरत के साथ होता है। कुछ मैं इसके बारे में अर्ज़ करूँगा जी जी। कि इसका तर्जमा है, अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रहम करने वाला है। जी अगर लफ्ज़ी तौर पे इसका तर्जमा किया जाए जी तो बे का माना साथ, और फिर इस्म नाम, जी और फिर अल्लाह, तो तर्जमा होगा साथ नाम अल्लाह के। जी। ठीक। लेकिन हमारे उस्ताज़ा यूँ बयान फरमाते थे कि जब आप इसका तर्जमा करें तो इस तरह ना करें कि साथ नाम अल्लाह के, बल्कि अल्लाह के नाम के साथ, कि अल्लाह के पहले नाम के पहले अल्लाह का जिक्र आए जी फिर उसके नाम का जिक्र है। जी ये इस तरह से जी हाँ, जी हाँ। इसका आगाज़ और वैसे कसरत के साथ तराजुम के अंदर यानी लफ्ज़ अल्लाह के नाम के साथ आगाज़ करता हूँ, ये नहीं, जी बल्कि शुरू करता हूँ शुरू अल्लाह के करता हूँ नाम अल्लाह से। के नाम के साथ। तो होना ये चाहिए कि अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ। हाँ, और ये यही- पुरानी मारिफत है। सुभान अल्लाह। और यही एक फ़र्क है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो ख़त लिखा था जी। बिल्किस को, उसमें लिखा था इन्नहु मिन सुलेमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह कि बेशक ये सुलेमान की तरफ से है और अल्लाह के नाम के साथ है जो रहमान और रहीम है। जी तो लेकिन सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ज़िक्र फरमाया तो ये नहीं फरमाया मान अल्लाह, हमारे साथ अल्लाह है, फरमाया इन अल्लाह मान, इन अल्लाह माना। बेशक अल्लाह हमारे अल्लाह साथ अकबर। है। तो पहले अल्लाह का जिक्र फिर अपना जिक्र। इस तरतीब ने बता दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये जो सूरत है इसके तो बेशुमार फ़ज़ाइल और इसके हिकमतें पोशीदा हैं। जैसे कि इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने जी जब इसकी तफसीर लिखना चाहिए जी। तो उसमें आपने फरमाया इससे 10,000 मसाइल निकल सकते हैं। अल्लाह तो लोगों ने कहा इतना बड़ा झूठ, 7 आयत से 10,000 मसाइल कैसे निकल सकते हैं। आपने कलम उठाया और मसाइल की तकसीम करने के बाद फरमाया 10,000 और भी निकल सकते हैं। अल्लाह अकबर। इतने ख़ज़ाइन हैं इसमें कि जिसकी हम इंतहा को नहीं पहुँच सकते। नाजरीन, आप सूरह फातिहा के हवाले से आप तर्जमा भी आपने सुना, गुफ्तगू सुन रहे हैं। इस पर मज़ीद इंशाअल्लाह ताला तफसीर के हवाले से गुफ्तगू लेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं। आप हमारे साथ रहिए। खुशामदीद कहते हैं नाजरीन आपको प्रोग्राम तरतीलुल कुरान में। और ब्रेक पे जाने से पहले आपने सूरह फातिहा के हवाले से गुफ्तगू सुनी। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम मोहतरम ख्वाजा ग़ुलाम कुतुबुद्दीन फ़रीदी साहब से अर्ज़ करते हैं। जी मोहतरम फरमाइए। ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बे है, जी इसके अंदर भी बड़ी खुसूसियात है कि बे अल्लाह। के साथ जो आगाज़ किया गया है, एक तो इसकी शक्ल ये होती है कि ये ऐसे पड़ी हुई होती है, खड़ी नहीं है। अल्लाह। ये इज्ज़ और इनकिसार वाह वाह वाह, की दावत दे रही है कि उसके हुजूर जब आप नाम लें उसका क्या कहने हैं। तो अपना इज्ज़ पेश करें। सुभान अल्लाह। फिर ये है कि इसको जो नुक्ता मिला है ये अता है। ये वाह, नुक्ता इसने ऊपर नहीं रखा, उसको और वो नीचे भी रखा, नीचे आया। वो भी नीचे रखा। दूसरा सुभान ये है कि बे हरूफ जर में से है, जी। जो जिस इसम पे आ जाती है उसको जेर देती है, अल्लाह। कि खुद भी इज्ज़ो इनकिसार करती है और आगे
انکسار کی دعوت بھی دیتی ہے۔ واہ واہ واہ، اور اس کے اور بہت سارے فوائد ہیں، میں اب الحمد شریف کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ جی جی اللہ کے لیے حمد ہے، اس کی جو اصولی طور پہ اس کی تعریف ہے، ترجمہ ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ سب تعریفیں کسی بھی حامد کی طرف سے ہوں ٹھیک، وہ اللہ کے لیے ہے بے شک، جو رب العالمین ہے۔ اللہ اب حمد کی بہت ساری اس میں تشریفیں ہیں کہ وہ کس طرح ہوتی ہے، میں اس کا خلاصہ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ اس کا خلاصہ پوری صورت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے اور اس سے کیا مانگنا چاہیے۔ ٹھیک، مانگنے کا طریقہ تو یہ بتایا کہ اس کی تعریف کرو، ایاک نعبد و ایاک یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ساری اس کی تعریف ہے۔ پھر مانگنے والی چیز کون سی ہے؟ فرمایا مجھ سے مانگو کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ اکبر، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ اور وہ صراط مستقیم ہے کیا؟ کیونکہ سب لوگ کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، لیکن وہ یہی کہہ رہا ہے میں صراط مستقیم جی ہاں پر جی ہوں۔ ہاں جی، تو فرمایا اس کی وضاحت بھی کر دی کہ صراط مستقیم کہتے کس کو ہے۔ فرمایا میرے کچھ بندے ہیں اللہ، جن پر میں نے انعام کیا ہے، ہاں ان بندوں کے راستے کا نام صراط مستقیم ہے۔ سبحان مجھ سے مانگو تو میرے ان بندوں کا راستہ مانگو۔ تو ہم لوگ جو ان اللہ کے بندوں کی طرف جاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود تعلیم دی ہے کہ مجھ سے مانگو تو میرے بندوں کا راستہ مانگو، واہ واہ واہ، اور ان لوگوں کا راستہ نہ مانگو جن پر میرا غضب ہے۔ تو جو اس کے انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کا راستہ مانگنے کی اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ میں ہمیں ترغیب دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ناظرین دیکھیں، قرآن کے ساتھ متعلق ہونا یہی ہے کہ قرآنی فکر کے ساتھ متعلق ہوا جائے، اور جب قرآنی فکر کے ساتھ متعلق ہوا جائے گا تو پھر قرآن تو ڈائریکشن دے رہا ہے کہ نسبت پا جاؤ میری اولیاء کے ساتھ، اور جب اللہ کے اولیاء کے ساتھ، اللہ کے قرب والوں کے ساتھ نسبت ہو جائے گی تو وہ جس راستے پر آپ کو چلائیں گے وہ راستہ صراط مستقیم ہوگا۔ اور یہ پھر قرآن میں آ گیا تو دیکھیں، میں یہاں پہ خواجہ صاحب، یہ تو فرضیت کی بات آ گئی، یعنی اولیاء کے ساتھ نسبت کرنا، انعام والے لوگوں کے ساتھ نسبت کرنا تو فرض ہو گیا پھر۔ جی جی بالکل، یعنی یہاں پہ، جی ہاں ناظرین، یہاں پہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جو لوگ اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے قرب والوں سے، جو صاحب منصب اور صاحب معرفت لوگ ہوتے ہیں، ان سے منہ موڑتے ہیں تو پھر وہ صراط مستقیم پر نہیں ہوتے، ان کو پھر کسی اور راستے پر جانا پڑتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اولیاء کے ساتھ نسبت اختیار کریں۔ میں دعوت دیتا ہوں محترم قاری ذیشان حنیف قادری صاحب آپ کو تلاوت کلام پاک کے لیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، اللہ اکبر، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع
يا شيخ. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ما شاء الله. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ما شاء الله. بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ما شاء الله. ما شاء الله. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ. ناظرین، آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سماعت کی اور ہمارا معمول ہے آیت الکرسی تلاوت کرنے کا، اور ہم میں سے اکثر لوگوں کو زبانی یاد ہے. اس پر ترجمہ اور تفسیر لیتے ہیں محترم خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ اکبر. آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا ہے. اسے نہ اونگ آئے نہ نیند. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے بے شک. اور جو کچھ زمین میں ہے. وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بغیر اس کے حکم کے. اللہ. جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے. اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا. اللہ اکبر. جی خواجہ صاحب. جناب، یہ آیت الکرسی ہے. جی. اس کے حوالے سے ایک حدیث پاک آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی نگرانی پر، جی. جو بیت المال تھا، جی. اس کی نگرانی پر میری ڈیوٹی لگا دی. میں رات کو پہرا دے رہا تھا کہ ایک چور آ گیا. جی. اس نے اس میں سے کچھ اٹھایا. جی. میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا میں تجھے حضور کی خدمت میں پیش کروں گا صبح. اس نے بڑی منت سماجت کی کہ چلو مجھ سے غلطی ہو گئی. آپ لوگ تو نرم دل ہوتے ہیں اور معاف کر دینے والے ہوتے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں، میں غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے چھوڑ دیں. جی. جی. تو مومن کی تو یہ شان ہے جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، اللہ. اور دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ وہ طوفان. طوفان. تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. صبح جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حدیث پاک میں یہ کہیں نہیں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر عرض کیا ہو. حضور نے پہلے سوال فرمایا
اللہ فرمایا ما فعل بک اسیرک البارحۃ یا ابا ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ رات والے چور کا حال سناؤ، اللہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ عرض کی حضور اس طرح چور آیا تھا، اس نے چوری کی، میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے کہا حضور کی خدمت میں پیش کروں گا، تو اس نے منت سماجت کی اور وعدہ کیا کہ میں آئندہ نہیں آؤں گا، تو میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ جی حضور نے فرمایا وہ جھوٹا تھا، جھوٹ بول گیا، آج رات پھر بھی آئے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں دوسری رات پھر میں انتظار کرنے لگ گیا، کیونکہ حضور کے منہ مبارک سے جو نکلے جا بات، جا جا تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے ہو رہی۔ کے رہی صلی اللہ تو علیہ وسلم۔ پھر وہ چور آ گیا، پھر اس نے اٹھایا، میں نے اس کو پھر پکڑ لیا، اس نے پھر اس سے زیادہ منت سماجت شروع کی، بہت زیادہ منت کی جب، تو میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا، لیکن اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا آئندہ میں پھر نہیں آؤں گا۔ صبح حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نے حسب معمول پھر پوچھا ما جی۔ فعل بک اسیرک البارحۃ یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ رات والے چور کا حال سناؤ۔ تو عرض کی، ماجرا سارا پیش کیا، حضور نے فرمایا وہ جھوٹا تھا، جھوٹ بول گیا ہے، آج رات پھر بھی آیا۔ پھر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ پھر تیسری رات یہی صورتحال ہوئی، پھر وہ آیا، آپ نے پکڑ لیا، فرمایا آج تو کسی طور پہ نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ تو اس نے کہا آپ نے پہلے تو مجھے بغیر کسی وجہ کے آپ نے مہربانی کی چھوڑ دیا، آج میں آپ کو بغیر کسی معاوضے کے نہیں بلکہ میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اللہ آپ وہ پڑھیں تو کوئی چور آپ کے گھر میں نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا کیا؟ اس نے کہا یہ آیت الکرسی جو ہے نا، یہ پڑھ کے رات کو دم کر دیا کریں گھر میں، میں کوئی چور بھی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ چور بتا رہا ہے؟ چور بتا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صبح حاضر ہوئے تو حضور نے پھر پوچھا، آج سارا ماجرا عرض کیا، تو آپ نے فرمایا تھا تو جھوٹا مگر بات سچی کر گیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ اس کی۔ پھر آپ نے پوچھا کہ ابو ہریرہ جانتے ہو وہ کون تھا آنے والا؟ عرض کی حضور میں نہیں جانتا۔ فرمایا یہ آنے والا شیطان تھا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس صورت مبارکہ کے فضائل، اس آیت کریمہ کے فضائل کتنے زیادہ ہو۔ ناظرین، آپ آیت الکرسی کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں۔ یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ پروگرام ترتیل القرآن آپ دیکھنے وقت میں ہے ناظرین، آپ کا پروگرام ترتیل القرآن میں، اور آیت الکرسی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ سنیے، ہمارا یہ وظیفہ ہونا چاہیے۔ جی محترم خواجہ صاحب۔ جی، اس کا آغاز ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جی۔ اللہ لا الہ الا ہو، جی۔ اس کا جو ترجمہ ہے وہ تین ترجمے ہیں اس کے۔ ایک ترجمہ تو عوام کا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک خواص کا ہے، ایک جی۔ اخص الخواص کا ہے۔ واہ واہ واہ۔ عوام کا ترجمہ یہی ہے کہ لا معبود الا اللہ، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جی، صرف ٹھیک وہی ہے۔ اور جو خواص ہیں ان کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ لا مقصود الا اللہ، لا اللہ مقصود ایسا ہے۔ ہے کہ لا مقصود الا ہو، ہمارا مقصود صرف وہی ذات ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جب کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو ان میں مقصود صرف خدا کی ذات ہوتی ہے، اللہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ جی۔ یعنی نہ دنیا نہ آخرت، کسی قسم کی لالچ پہ وہ اس کو معبود نہیں مانتے، بلکہ اس کو بغیر کسی لالچ کے، وہ اس کا مقصود ہی وہی ذات ہوتی ہے، اسی لیے اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو اچھا، یہ جو ذات کا مقصود ہونا ہے، جی ہاں۔ اس کے اندر ایک ذاکر کی کیفیت اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ذاکر کا مقصد ہوتا ہے کہ میں جو ذکر کر رہا ہوں یہ بڑا خالص ہے، جی۔ اس میں کسی قسم کا کوئی دنیاوی اخروی کوئی لالچ نہیں ہے کہ میں اس کو پالوں، بس اس کو پالوں، اس کو پالوں، اور یہ میرا پانے۔ مقصود وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ۔ اور تیسرا جو ہے جی۔ وہ اخص الخواص ہے، جی۔ وہ جو صوفیاء کا، جی، جی، وہ سبحان وحدت الوجود کا ہے، واہ واہ۔ وہ کہتے ہیں لا موجود الا اللہ، اللہ اللہ کے سوا کوئی موجود ہے ہی نہیں۔ آپ کہیں گے یہ ساری کائنات جو ہے یہ کیسے موجود نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں اللہ موجود ہے الا اللہ، یہ پوری کائنات جو ہے نا صوفیاء کے نزدیک جی۔ یہ ایسے ہے پانی کے اندر بلبلے پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ بے شمار ہوتے ہیں، یہ دنیا بے شمار ہے، بلبلے کی کوئی اپنی اور حیثیت ان کے نہیں بجھ ہے، جانے کا پتہ بھی نہیں اس کے چلتا۔ بجھ جی جانے جی۔ کا کوئی پتہ نہیں اللہ ہوتا۔ تو اکبر۔ ساری کائنات اس طرح سے ہے، وجود ہے تو صرف اسی ذات کا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ لا موجود ہے الا اللہ۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، جب آپ قرآنی مضامین میں کھو جاتے ہیں تو پھر
قرآنی فکر ہمیں ڈائریکشن دیتی ہے کہ اپنی ذات کی نفی، اور اگر کچھ ہے تو صرف اللہ، اور اگر کسی کی قربت کے لیے، کسی کی محبت کے لیے ذکر کرنا ہے یا قرآن پڑھنا ہے تو فقط اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں محترم قاری ذیشان صاحب آپ سے گزارش کروں گا تلاوت کلام پاک کے لیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. احسن یا شیخ. 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. اللہ. 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم. ماشاء اللہ. ناظرین، آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سماعت کی. ترجمہ اور تفسیر کے لیے محترم خواجہ صاحب قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان آیات طیبات میں جی اللہ تبارک و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے حکم جی فرمایا. ان کی ایک مثال دی ٹھیک. کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانہ کی طرح جس نے اگائیں 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اللہ اکبر. اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے. اللہ اور جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں اور نہ تکلیف دیں، ان کا نیک انعام ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ وہ غم کھائیں گے. اللہ اکبر. جی انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا. کچھ
اس کے قاعدے بیان فرمائے۔ جی ایک تو یہ کہ مثال دی کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ گندم کا ایک دانہ بو دیں اللہ تو اس کی کئی بالیں ہوتی ہیں، جی اور پھر اس میں ہر ایک بال میں پھر بہت سے دانے ہوتے ہیں، جی ہاں تو ایک دانے سے 100 دانہ پیدا ہو جاتا جی ہے، اور پھر اللہ چاہے تو اسے اور بھی زیادہ ہزاروں تک بھی بے شک، پہنچا بے سکتا شک۔ ہے۔ یہ مثال دے کے فرمایا گیا کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اکبر، اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ برکت عطا کرے گا۔ یہ اس دانے کی طرح ہے جو آپ اللہ نے بو کے اور اس سے بہت زیادہ فصل اٹھائی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ کیسے ہوگا جی کہ کسی غریب کی مدد کر دیں، ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ راستہ جو ہم بندے پہ خرچ کر رہے ہیں اس کو اللہ اپنا راستہ بتا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو بندے کے لیے خرچ ہو رہا ہے اللہ فرماتے ہیں وہ میرے راستے میں خرچ ہو رہا ہے۔ اچھا اس میں کبھی خواجہ صاحب کبھی بندہ یہ دیکھ لے کہ سپوز میری طبیعت سے بندہ یعنی مختلف ہے، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، میرا وہ دشمن ہے جی یا میری وہ بات نہیں مانتا، مطلب اس طرح کے کریکٹرز ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں جن سے ہمیں مخالفت ہوتی ہے، جی تو کیا پھر ان کو اگر ہم نہیں دیتے یعنی انٹینشنلی اگر نہیں دیتے، ارادتاً نہیں دیتے، تو کیا اس کی اللہ کی بارگاہ سے پکڑ نہیں ہے؟ یہ مخالفت تو میری اس ہے۔ طرح کا جب آپ خرچ کریں گے تو پھر یہ اپنی ذات کے لیے کریں گے، اس کے لیے نہیں۔ جی ہاں، جب اس کے لیے آپ خرچ کریں گے تو پھر بلا امتیاز اس کو خرچ کرنا جی ہوگا۔ ہاں، جی ہاں، جی ہاں۔ اچھا اب یہ ہے کہ اس میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جی جی ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے کہتا ہے کہ فلاں آدمی بیمار تھا، فلاں دن میں بیمار تھا، تو مجھے پوچھنے دعا اللہ کرنے کے لیے، اللہ عیادت کے لیے اللہ کیوں نہیں آیا؟ وہ کہتا ہے یا اللہ تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو بندہ بیمار تھا اس کو جو تو عیادت کرنے کے لیے ہاں نہیں ہاں آیا سبحان اللہ، تو یوں سمجھو کہ تم میرے پاس نہیں آئے۔ واہ واہ واہ، سبحان تو اللہ، بندے کی اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے حوالے سے بیان سبحان فرماتا اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین آپ نے جو گفتگو سنی اس میں مختلف موضوعات تھے، لیکن یہ جو ہمارا آخری سیگمنٹ تھا نا، یہ ہمارے معاشرے کے لیے بڑا فائدہ مند سیگمنٹ تھا۔ دیکھیں ہمارا جو تعاون ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، ہمارا خرچ کرنا ہوتا ہے غرباء پر، اس میں ہم ایک ڈائریکشن لیتے ہیں اپنی ذات اور اپنے فائدے کے حوالے سے، تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑا سبق ہے محترم خواجہ صاحب کی طرف سے کہ دیکھیں اللہ کی ذات کے لیے کسی پر خرچ کریں، غریب کی مدد کریں، کسی مسکین کے کام آئیں، تو پھر اللہ کی بارگاہ سے خوشنودی حاصل ہوگی۔ جی تو چاہتا تھا کہ بات کو اور تفصیل سے لیتے، لیکن ہمارے چونکہ پروگرام میں ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس، تو ناظرین پروگرام ترتیل القرآن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب کا اور محترم قاری ذیشان حنیف قادری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ناظرین آپ سے اگلے جمعۃ المبارک کو پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان محمد افضل نوشاہی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں کچھ